کینیڈا سے براہ راست میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. بہت نوازش. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت نوازش آپ نے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب. پہلا سوال تو میرا وہی، چونکہ آج کی ہی ڈیولپمنٹ ہے یہ، عمران خان صاحب نے تاریخ دے دی اور ساتھ کیا کہا میں نے ابھی دوہرا بھی دیا جو اس کے چیدہ نکات تھے. کتنا ممکن ہے کہ اس پریکٹس میں عملی طور پر پاکستان عوامی تحریک بھی شامل ہو، یا اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے بوجوہ؟ دیکھیے بادامی صاحب، میں نے آپ کا ابتدائیہ سنا ہے اور پھر آپ نے سوال بھی کر لیا ہے. ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک کنسپٹ ہے، اس میں اگر کنفیوژن رہے اور اس کنسپٹ کو بیک گراؤنڈ سے، سیاق و سباق سے سمجھا نہ گیا ہو، تو پھر سوالات بھی ایسے اٹھتے ہیں اور نتائج بھی ایسے اخذ ہوتے ہیں جن سے غلط فہمی پیدا ہوتی. اچھا، مثلا آپ نے کہا کہ 2014 میں ہم خان صاحب کے ہم سفر تھے. اس کا ایک پہلو دیکھنے کی حد تک درست ہے، لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کنسپٹ کو سمجھنے میں مغالطہ نہ رہے. نہ ہم ان کے ساتھ ہم سفر تھے کہ ان کا اعلان تھا اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اور نہ وہ ہمارے ساتھ اس معنی میں ہم سفر تھے کہ ہم جا رہے تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. یہ دونوں جماعتوں کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن تھا، اپنی اپنی سوچ بچار طویل عرصے کی دونوں جماعتوں کے پیچھے قائم تھی. بلکہ میں یہ کہوں گا، آج آپ کے پروگرام پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ 14 اگست کی تاریخ کا جو تعین تھا یہ بھی ہمارا تھا. اچھا، خان صاحب کے ذہن میں 14 اگست کی تاریخ کا تصور نہیں تھا. میں کلیئر کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ خان صاحب بھی اسی تاریخ کو آگے آپ نے کمیونیکٹ کیا اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ چلے پھر ہم بھی اسی تاریخ میں؟ یہ میں نے لندن کی ملاقات میں یہ ڈیٹ میں نے انہیں سجیسٹ کی تھی. لندن کی ملاقات ان کے ذہن میں ابھی اس ڈیٹ کا کنسپٹ نہیں تھا. ہم پاکستان عوامی تحریک کی سطح پہ 14 اگست کی ڈیٹ کو ذہن میں سیٹل کر چکے تھے. اس میٹنگ میں، ملاقات میں میں نے سجیسٹ کی یہ ڈیٹ اور اس کے لیے اسباب اور دلائل دیے. وہ کنونس ہو گئے، انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا اور پسند کر کے پھر وہ ایگری کر گئے. انہوں نے کہا ہم تو بات کا سوچ رہے تھے، ابھی ڈیٹ کا سوچا نہیں تھا فائنلائز، لیکن یہ اچھی تجویز ہے، تو ایگری کر گئے. اب اس وجہ سے 14 اگست کو ہم تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکے تھے، انہوں نے ایگری کیا میری رائے کے ساتھ. صحیح ہے. تو 14 اگست کو دونوں نکلے. لہٰذا اس میں ایک دوسرے کی ہم یہ کریڈٹ نہیں لیتے کہ وہ ہمارے ہم سفر تھے، یہ اچھا نہیں ہوگا کہنا. لہٰذا انڈیپینڈنٹ فیصلے تھے جماعتوں کے. اب آگے گئے. اب آ جاتے ہیں، آج آپ 30 اکتوبر کی بات آپ نے کی، جی ہاں، جو کہ اب 2 نومبر ہو گیا ہے. دیکھیے اس پروگرام میں آپ ایسا ماحول، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، کریٹ نہ کریں. اور اگر آپ اپنے پروگرام کو پر لطف بنانے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے کریں گے بھی تو میں پرہیز کروں گا. ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا جو 30 اکتوبر کے ان کے پروگرام پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ڈالے. میں احتساب کے پورے تصور میں ان کے ساتھ ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے بھی 10 قدم آگے ہوں. میں تو 2012 دسمبر 2012 مینار پاکستان کا میرا خطاب سن لیں، دسمبر 2012. پھر جنوری 2013 کا اسلام آباد دھرنا سن لیں. میں تو بہت پہلے سے احتساب کی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 62 اور 63 کا تعارف بھی قوم کو، ایک ایک شخص کو میں نے کروایا کہ احتساب ہونا چاہیے، ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے، کرپٹ لوگ کک آؤٹ ہونے چاہیے پولیٹکس سے. ہماری تحریک اس احتساب کے تصور پہ پرانی چلی آ رہی ہے، جب پاکستان کی کسی ایک جماعت نے بھی اس موضوع پر نارہ بلند نہیں کیا تھا. صحیح ہے. ہم اس پر 10 قدم اور آگے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے علامہ صاحب قطع کلامی مانتے، دیکھیے آپ ہیں پروگرام میں، آپ پروگرام میں آج شریک گفتگو ہیں تو محفل پرلطف تو ویسے ہی ہو جائے گی، اس لیے اس کو بنانے کے لیے کوئی چسکا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میرا سوال یہ بڑا اسٹریٹ تھا، کوئی میں نے آگے پیچھے کی نہیں لگائی. اور ابھی بھی سوال وہی ہے کیا، اور میں نے تو وجوہات بھی نہیں پوچھی، میں نے صرف پوچھا بوجوہ جو بھی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی امکان ہے کہ پاکستان عوامی تحریک عملی طور پر اس کا حصہ دار بنے؟ میں بتاتا ہوں. آپ کا سوال بہت اچھا ریلیونٹ ہے اور یہ بنتا بھی ہے درست. تو میں نے تو صرف پہلی بات وضاحتاً کر دی. صحیح ہے.
کہ ہم اس معاملے میں بالکل نیگیٹو نہیں ہیں, ہم دعا گو ہیں, کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اب آ جاتا ہے سوال کہ 30 اکتوبر کو اکٹھا اس میں شریک ہونا, اسٹرگل کرنا. یہ دیکھیے, اور ظاہر علامہ صاحب سوری میں پھر قطع کلام ہو رہی ہے, اس تاریخ کوئی آپ کے بھی علم ہے ظاہر, اب اس کو انہوں نے 2 نومبر کر دیا, یہ آپ کے بھی علم ہے ظاہر, 30 اکتوبر نہیں بلکہ اب یہ 2 نومبر ہو گئی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, 2 نومبر, ہم اس کو کریکٹ کر کے 2 نومبر کو لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیے, ایک تاریخ کو اکٹھا اسٹرگل کرنا, یہ اتفاقیہ طور پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی 2 جماعتیں, یاد رکھ لیں. آپ دیکھیے کہ اب تک پی ٹی آئی کے کتنے اجلاس اپنی مرکزی قیادت کے اندرونی طور پہ ہو چکے ہیں. صحیح. کم و بیش ہر روز اجلاس کرتے ہیں یا ہر دوسرے روز اجلاس ہوتے ہیں, مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی اجلاس میں ڈسکس کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, اور یہ پارٹیوں کا طریقہ ہوتا ہے. صحیح ہے. جب آپ اتنا بڑا ڈیسیژن لیتے ہیں اور فیصلہ کن کہتے ہیں اور ڈو اور ڈائی کی بات کرتے ہیں, ناؤ اور نیور کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو 50 بار اجلاس کر کے باریک باریک چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے, میکنزم تیار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر پارٹی اپنے طور پہ کر رہی ہو تو ایسے ہی کرتی ہے, ہونا چاہیے, وہ کر رہے ہیں, درست بات ہے. لیکن جب 2 جماعتوں کو اکٹھا مل کے کرنا ہو تو 50 اجلاس 2 جماعتوں کے مشترک ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح ٹاپ کی لیڈرشپ میں, سیکنڈ لائن لیڈرشپ میں, تھرڈ لائن لیڈرشپ میں تمام چیزیں کھول کے سامنے رکھی جاتی ہیں, اور درجنوں اجلاس درکار ہوتے ہیں. پورا میکنزم تیار کرنا, پوری ڈیٹیل ڈسکس کرنا, اس کے آبجیکٹو ڈیسائیڈ کرنا, یہ ساری چیزیں جب تک بھرپور اجلاس, جماعتیں کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھیں, قیادتیں کھل کر نہ بیٹھیں, اور جس طرح اپنی جماعت میں ٹاپ کی لیڈرشپ ایک ایک مسئلے پر مشاورت کرتی ہے, اسی طرح 2 شریک کار آپس میں کھل کے ہر چیز ڈیسائیڈ نہ کریں تو اتنے بڑے فیصلے میں 2 فریق 2 جماعتیں اکٹھی نہیں چل سکتی. تو اب تک اگر دونوں جماعتیں کر سکتی ہے اپنے نفع نقصان نہیں بیٹھی, دوسری جماعت سے اگر مشاورت نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب تک مشاورت نہیں ہوئی؟ تنقید نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب تک اگر یہ مشاورت نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے, جب دونوں کا مقصد بھی ایک ہے, جب آپ کامیابی کے لیے دعا کو بھی. دیکھیے, یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے گا کہ 30 اکتوبر اور 2 نومبر کا اعلان تو انہوں نے کیا نا, ہم نے نہیں کیا. یہ تو ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ کیوں نہیں اکٹھے ہوئے, ہم سے پوچھنا نہیں بنتا. ہمارے ساتھ تو آج کے دن تک ان کی مشاورت نہیں ہوئی, کسی بھی لیڈرشپ کی نہیں ہوئی, سیکنڈ لائن لیڈرشپ کی نہیں ہوئی, تھرڈ لائن لیڈرشپ کی نہیں ہوئی, ایک اجلاس بھی نہیں ہوا, مشاورت بھی نہیں ہوئی, کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا تبادلہ خیال نہیں ہوا. ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے, یہ تو سوال ان سے پوچھنے والا ہے, ان سے پوچھئے. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن تک 2 نومبر کا بھی آپ سے سنا, 2 نومبر کو کیا ہوگا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کیسے 2 جماعتیں اتنے بڑے فیصلے میں اکٹھی ہو جائیں, ہمیں نہیں معلوم. آیا 1 دن کا شو ہوگا, دھرنا ہوگا, 2 دن کا ہوگا, 5 دن کا ہوگا, ہفتے کا ہوگا, مہینے کا ہوگا, ہمیں سرے سے علم ہی نہیں ہے. آج اس پروگرام تک جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا پروگرام کتنی دورانی ہے کا یہ دھرنا یا قیام. ایک بات. ٹھیک. اچھا, نمبر 2, اس سے پہلے کہ دوسری بات کا آغاز کریں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اب دیکھیے, جی آپ کے ابھی اسی پروگرام پر میں نے پڑھا, اوپر پٹی چل رہی تھی, اس میں پڑھا کہ ہم وہاں بیٹھیں گے تو یا وہ استعفیٰ دیں گے یا تلاشی دیں گے. بالکل ایسا یہی ہے. ابھی پڑھا, آپ کی اسکرین پر پڑھا ہے اس کو. ابھی مجھے بھی دکھا دیں, میں مانیٹر نہیں دیکھ پا رہا. درست بات ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں, ان کی جماعت کی حد تک میں تائید کرتا ہوں, اچھا قدم ہے. لیکن میں جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ شریک کیوں نہیں, تو میرے پاس کچھ سوالات ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نہ استعفیٰ دیں نہ تلاشی دیں پھر کیا کریں گے. تو جب تک یہ چیزیں ہم ڈسکس نہ کر لیں تو ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. اگر وہ کہہ دیتے ہیں نہ استعفیٰ دیتا ہوں جیسے پہلے ہوا, نہ تلاشی دیتا ہوں, تو آگے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے نا کہ پھر کیا کریں گے, کب تک بیٹھیں گے, کتنے ہفتے بیٹھیں گے, اینڈ کیسے ہوگا یا کیسے نہیں ہوگا. اس کا جواب دیا نا انہوں نے, کہتے ہیں نہیں اٹھیں گے, کبھی ڈسکس نہیں ہوگی, نہیں اٹھیں گے, نہ سڑکیں بند, ایئرپورٹ بند, سے آگے آتا ہوں, سب بند, نہیں اٹھیں گے. بس یہ 2 نومبر کو دیکھیں گے. میں اس پر میں دعا گو ہوں کہ خدا کرے ایسا ہو, چونکہ میں احتساب چاہتا ہوں. صحیح. میں ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں کا سیاست سے خاتمہ چاہتا ہوں. میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتا. یہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف صاحب ہٹ جائیں تو ان کی پارٹی کا کوئی اور وزیر اعظم بن جائے. نہیں, میں ڈاکوؤں, چوروں کی اس یہ جو اڈا ہے, اس اڈے کا خاتمہ چاہتا ہوں. میں احتساب ایسا چاہتا ہوں جس میں نظام بدل سکے, چہرے نہ بدلیں. میں دعا گو ہوں کامیابی کے لیے. لیکن کچھ سوال ہیں. سوال یہ, وہ استعفیٰ بھی نہ دیں اور تلاشی بھی نہ دیں, پھر کیا ہوگا. ایک
کب تک بیٹھیں گے؟ دوسرا سوال. تیسرا یہ ہے اگر وہ کہہ دیں کہ میں تلاشی دیتا ہوں، وہ 3 بار اعلان کر چکے ہیں اپنی تقریر میں کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، وہ ایک اعلان اور بھی کر دیں گے ہاں میں تلاشی دیتا ہوں، تو آگے کیا جواب ہوگا؟ تلاشی کون لے گا؟ انہوں نے اپنی جیب میں آپ کا ہاتھ تو نہیں ڈالنے دینا آپ کو کہ آپ میری جیب میں ہاتھ ڈال لیں اور تلاشی لے لیں، آپ کو تو نہیں کہیں گے. اگر وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا نیب کو ہی کہہ دے کہ نیب تلاشی لے لے تو میں تو مسترد کرتا ہوں نیب کی تلاشی. وہ کہہ دیں ایف بی آر تلاشی لے لے، میں مسترد کرتا ہوں. وہ کہہ دیں ایف آئی اے تلاشی لے لے، مسترد کرتا ہوں. بھلے اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں تو بھی نہیں، ان میں کئی چور ڈاکو ہی آ جائیں گے، خود کرپٹ آ جائیں گے، تو پارلیمانی کمیٹی تلاشی لے لے میری، میں مسترد کرتا ہوں. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ خان صاحب کیا کہیں گے اس پر، اور کیا سوال کا سٹینس کیا ہوگا. یعنی میرے نزدیک تو یہ سارے ادارے نواز شریف صاحب کے نوکر ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کے زر خرید ہیں، یہ کرپشن کے دھندے کا حصہ ہیں. ان میں سے کسی کی تلاشی قابل قبول نہیں. تو سوال یہ ہے کہ آگے وضاحت ہونی چاہیے. استعفیٰ نہیں دیتے تو تلاشی کون لے گا، کیسے لے گا؟ اگر وہ تلاشی کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں تو ہمارا کمیشن بنا تھا، ماڈل ٹاؤن کمیشن کی رپورٹ آج تک نکل نہیں سکی، تو میں ان کے کمیشن کے اعلان کو تلاشی تو نہیں تسلیم کرتا. ہم تو 2 بار ہائی کورٹ میں اپیلیں لے کے گئے ہوئے ہیں، آج کل پھر ایک اپیل دائر کی ہے. اور کیا سوال ہے؟ پہلی اپیل کا نتیجہ نہیں نکلا، دوسری اپیل کے لیے پھر گئے. ہماری تو کمیشن کی رپورٹ نہیں چھپ رہی. خان صاحب کی اپنی کمیشن بنا تھا 4 حلقوں کا، اس کمیشن کی رپورٹ آئی تو کیا بنا؟ اگر وہ تلاشی کے لیے کمیشن بنا دے تو کیا وہ کمیشن کو ایکسپٹ کر کے اٹھ کے واپس آ جائیں گے؟ یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے. ہم نہ کسی کمیشن کو مانگتے ہیں، نہ ان کے اپنے چوروں ڈاکوؤں کا ہاتھ مانتے ہیں جو ان کی جیب میں جائے اور کہ ہم نے تلاشی لے لی ہے. کچھ نہیں نکلا. میری دانش میں تو نواز شریف کے لوگ ان کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور پیسے خان صاحب کی جیب سے نکال لیں گے. ہاتھ ڈالیں گے نواز شریف صاحب کی جیب میں، پیسے دوسروں کی جیب سے نکل آئیں. میری دانش میں تو نواز شریف کے لوگ ان کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور پیسے خان صاحب کی جیب سے نکال لیں گے. ہاتھ ڈالیں گے نواز شریف صاحب کی جیب میں، پیسے دوسروں کی جیب سے نکل آئیں. میری دانش میں تو نواز شریف کے لوگ ان کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور پیسے خان صاحب کی جیب سے نکال لیں گے. ہاتھ ڈالیں گے نواز شریف صاحب کی جیب میں، پیسے دوسروں کی جیب سے نکل آئیں گے. وہ اتنے گھاگ ہیں، وہ اتنے مکار ہیں، وہ کرپشن کے خالق، سانے اور مالک ہیں. نظام کو خرید لیا انہوں نے. یہ چیزیں طے کرنے والی ہیں کہ ناؤ اور نیور کیسے. ٹھیک ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر جن کا ابھی آپ نے ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے وسیم بادامی صاحب. ہم کسی ایسے کام کے لیے جس میں یہ 4 مقاصد حاصل نہ ہو، یہ میں آخری بات اس موضوع پر کر رہا ہوں، پھر آپ آگے سوال کر لیجئے. کسی ایسے کام کے لیے جس میں یہ 4 مقاصد حاصل نہ ہو، ہم اپنے کارکنان کی توانائی، ان کا پیسہ، ان کی زندگی کچھ بھی برباد نہیں کرنا چاہتے اگر یہ 4 نتائج نہ ہو. ایک قصاص نہ ملے، جو ہم مرتے دم تک کبھی ماڈل ٹاؤن کا قصاص نہیں کریں گے. نمبر 2، مرنا گوارا کر لیں گے لڑتے لڑتے مگر سمجھوتا نہیں کریں گے، قصاص. دوسرا احتساب. احتساب کا مطلب یہ ہے یہ سارے ڈاکو، چور، لٹیرے پولیٹکس سے بھی آؤٹ ہوں، نہ اپوزیشن میں بیٹھے نہ حکومت میں بیٹھے. انہوں نے پوری سیاست کو برباد کر دیا. تیسرا اصلاحات. اس نظام میں اصلاحات چاہیے. وسیم بادامی صاحب اگر وہ استعفیٰ بھی دے دیں اور 3 مہینے کے بعد نئے الیکشن اناؤنس ہو جائیں، مڈ ٹرم الیکشن، میں یقین سے کہتا ہوں لکھ کے لکھ لیں، پتھر پہ لکیر ہے، جیت کر یہی لوگ آ جائیں گے، نیا فریش مینڈیٹ لے کے آ جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا، بڑا عملہ ان کا، چھوٹا عملہ ان کا، پولیس ان کی، ادارے ان کے ایک لوٹ مار ہے، اندھیر نگری ہے. تو وہ اگر الیکشن اناؤنس کر دیں تو اس سے ملک کو کیا حاصل ہوگا؟ اور چوتھی، ہم چاہتے ہیں قصاص ہو، یہ قاتل ہیں پکڑے جائیں، احتساب ہو، یہ کک آؤٹ ہوں پولیٹکس سے، نظام کی اصلاحات ہوں. جب تک نظام کی اصلاحات نہیں ہوتی اس کے بعد انتخابات ہوں. 4 مرحلے ہیں. یہ 4 کی جب تک یقین دہانی نہ ہو، ہم اپنی جان، کارکنوں کی جان، اپنی توانائیاں بیکار نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم اپنے میکینزم کو اپنے حساب سے سوچیں گے اور اپنے طریقے سے اپنی وکٹ پر، اپنی پچ پر کھیلیں گے جیسے کرنا ہے.